ہم ایک بار پھر بیرک نما گودام میں آ گئے۔ رات کے کھانے میں چاول اور مچھلی کے ساتھ روٹی کا بھی اضافہ تھا۔ ہم نے کھانا کھایا اور ایک طرف لیٹ گئے۔ کمرے میں دریاں بچھی تھیں۔ ایک پیلا سا بلب ملگجی سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ 10-12 آدمی سو رہے تھے، جن کے گہرے خراٹوں سے فضا میں اضطہاج سا پھیل رہا تھا، جبکہ دو آپس میں بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا اور دوبارہ سر جھکا کے کھیلنے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی ہم لیٹے ہی تھے کہ دن والے آدمی نے دروازے میں سر ڈال کے کہا، 11 بج گئے۔ وہ اتنی سی بات کہہ کر چلا گیا تو میں نے راول کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولا، صبح 11 بجے چلنا ہے۔ اچھا، میں نے جواب دیا اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ زمین پر دری بچھی ہوئی تھی، لیکن زمین بہت سخت تھی۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ راول نے میری طرف دیکھا اور اپنے سر کے نیچے سے تکیہ نکال کے میری طرف بڑھا دیا۔ سر کے نیچے رکھ لو، 2-4 دنوں میں زمین پر لیٹنے کی عادت ہو جائے گی، اس نے کہا۔ میں نے تکیہ سر کے نیچے رکھا تو مجھے بدبو آئی۔ تکیہ تیل سے میلا چکٹ ہو رہا تھا۔ میں سیدھا لیٹ گیا۔ اب ناک تکیے سے قدرے دور تھی، اس لیے بدبو کا احساس کم ہو گیا، لیکن کراہت کا احساس بدستور تھا۔ میں چھت کو دیکھتے دیکھتے سو گیا۔ میری آنکھ راول کی آواز سے کھلی۔ وہ مجھے کندھے سے پکڑ کے زور زور سے ہلا رہا تھا۔ اٹھو، 11:15 ہو رہے ہیں۔ میں اٹھ بیٹھا۔ کمر اور پسلیوں میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ کمر جیسے تختہ ہو رہی تھی، نہ اٹھا جا رہا تھا نہ جھکا جا رہا تھا۔ ہمت کر، پہلے 2-4 دن ایسا ہی ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عادت ہو جاتی ہے۔ یہی منہ ہاتھ دھو لو، ادھر ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، بس پھٹافٹ لوڈنگ کرو اور نکلو۔ میں نے ہاں میں گردن ہلائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سامنے دائیں طرف۔ راول نے اشارہ کیا، میں چائے پینے جا رہا ہوں، تم بھی فراغت کر کے ادھر ہی آ جانا۔ میں کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ 10-12 منٹ کے بعد منہ دھو کر آستین سے پوچھتا ہوا اس کمرے کی طرف چل دیا جہاں ہم نے کھانا کھایا تھا۔ وہاں 2-4 لوگ اور بھی چائے پی رہے تھے۔ اس وقت قدرے گہما گہمی دکھائی دے رہی تھی۔ لوگ آپس میں دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ دن والا آدمی ہاتھ میں نوٹ پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے 2-4 لوگوں کو پیسے دیے اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں گھنٹی بجی اور سب نے اٹھ کے قطار بنا لی۔ ہم بھی قطار میں شامل ہو گئے۔ ذرا دیر میں ہم لوگ باہر نکل آئے اور ایک طرف چلنے لگے۔ 10-15 منٹ چلنے کے ساتھ ہی سمندر کی لہروں کی آواز میں تیزی ہو گئی اور ہم ایک لکڑی کے پلیٹ فارم پر چڑھ گئے اور آگے بڑھنے لگے۔ پلیٹ فارم اندر سمندر تک گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک لانچ کھڑی تھی۔ ہم پلیٹ فارم سے اتر کے لانچ میں داخل ہو گئے۔ ایک آدمی لانچ کے ڈیک پر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ٹارچ جلائی، پلیٹ فارم کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے نیچے کر کے ٹارچ 3 بار جلائی بجھائی پھر بند کر دی۔ اس کے ساتھ ہی انجن ایک جھرجھری لے کر بیدار ہوا اور لانچ آگے بڑھنے لگی۔ کوئی گھنٹہ بھر بعد لانچ ایک جگہ رک گئی۔ یہ ایک بڑے جہاز کا عقب تھا۔ اس آدمی نے ایک مرتبہ پھر ٹارچ جلائی اور 3 مرتبہ ہی بجھائی۔ تب مہلکہ جہاز سے کچھ پھینکا گیا۔ ایک آدمی نے پھینکی جانے والی چیز کو پکڑا اور لانچ کے کپوں میں پھنسا دیا۔ یہ رسی کی سیڑھی تھی۔ ایک آدمی نے رسی کی سیڑھیوں پر پیر رکھا اور تیزی سے اوپر چڑھتا گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے لوگ اوپر چڑھتے چلے گئے۔ راول میرے پیچھے کھڑا تھا۔ بولا، تم چلو۔ میں نے رسی کو پکڑا اور درمیان کی لٹکتی سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ رسی دائیں بائیں ہل رہی تھی کیونکہ لانچ میں حرکت زیادہ تھی، لیکن جہاز کے بڑے ہونے کی وجہ سے حرکت کم تھی۔ میں آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں چڑھتا رہا۔ مجھے یہ تسلی تھی کہ اگر میں پھسلا تو پیچھے راول مجھے سنبھالنے کے لیے موجود تھا۔ چند منٹوں میں ہم اوپر پہنچ گئے۔ ہماری لانچ کا انجن سٹارٹ ہوا اور وہ آگے بڑھ گئی۔ ذرا دیر میں ایک بہت بڑی لانچ ہمارے جہاز کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ جہاز سے ایک بڑا سا تختہ آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا اور آہستہ آہستہ دوسری لانچ کے کنارے سے ٹک گیا۔ دوسری طرف والوں نے اس تختے کو کھینچ کے باندھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تختہ ایک پل کی طرح دونوں کے درمیان منسلک ہو گیا ہے۔ اس سے ذرا 3 فٹ کے فاصلے پر مضبوط رسی بندھے ہوئے تھے۔ وہ شاید نیچے گرنے سے روکنے کے لیے تھی۔ چلو شروع ہو جاؤ، ہمارے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی نے ہمیں اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ ہمارے پیچھے بہت سارے لکڑی کے باکسے رکھے ہوئے تھے۔ وہاں 2-4 کھڑے بڑے پھرتی سے لکڑی کے صندوق اٹھا کر سر پر رکھوا رہے تھے۔ لوگ صندوق اٹھائے ہوئے تختے سے بنے پل سے گزر کر دوسرے جہاز پر جانے لگے۔
میں نے بھی ایک صندوق اپنے سر پر رکھا، سخت لکڑی اور تقریباً 30-35 کلو کا وزن۔ ایک لمحے کو تو جیسے میری گردن ہی ہل گئی اور قریب تھا کہ صندوق میرے سر سے پھسل جاتا۔ راول نے مجھے سنبھال لیا۔ آرام سے، 2-4 قدم آرام سے اٹھاؤ، پھر توازن بن جائے گا، بس ناک کی سیدھ میں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں، اس نے کہا۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر رکھا ہوا وزن بہت کم ہو گیا ہے، اور میں تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ تختے کے سر پر پہنچا تو تختے کا پل قدرے جھکا ہوا تھا۔ اگر یہ صندوق ادھر رکھ دیا جاتا تو سیدھا دوسری طرف پہنچ جاتا، لیکن شاید سمندر بورڈ ہونے کے خطرے کے باعث اس طرح پہنچایا جا رہا تھا۔ میں نے تختے پر دھیرے سے پیر رکھا اور پھر سنبھل کے دوسرا قدم اٹھایا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے کوئی تختہ نہیں، پختہ سڑک ہو۔ میں بڑے اطمینان سے چلتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچا اور صندوق اتار کے پلٹ آیا۔ میں نے بڑی تیزی سے صندوق نیچے پہنچا۔ راول ہی نہیں، دوسرے مزدور بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے صندوق کا نہ تو وزن محسوس ہو رہا تھا اور نہ ہی آنے جانے میں کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جتنی دیر میں ایک مزدور نیچے پہنچتا، میں اتنی دیر میں اپنا چکر پورا کر کے دوسرا چکر شروع کر دیتا تھا۔ بہت سارے صندوق تھے، شاید 150 یا 200، لیکن میں لگا رہا۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں تمام صندوق دوسرے جہاز میں منتقل ہو گئے تو درمیان کا تختہ نما پل اٹھا لیا گیا اور جہاز آگے بڑھ گیا۔ اس کے بڑھتے ہی ہماری لانچ آ گئی اور ہم رسی کی سیڑھی سے اپنی لانچ میں آ گئے۔ نیچے پہنچتی راول نے مجھے لپٹا لیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یار اتنی تیزی سے تو میں بھی لوڈنگ نہیں کر پاتا جتنی تیزی سے تو نے کی، اتنا وزن اٹھا کے، بغیر لڑکھڑائے آگے بڑھ بڑھ کے جھولتے ہوئے پل پر چلنا ایک بڑا کام ہے۔ میں نے تو تمہاری بات پر عمل کیا اور بس، میں نے اطمینان سے کہا۔ کون سی بات؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ دائیں بائیں نہ دیکھنا ورنہ ڈر جاؤ گے۔ بس میں دنا دن لگا رہا۔ یار تو کمال کا شاگرد ہے، لگتا ہے تیرے اندر کوئی جادو بھرا ہے۔ وہ میرے بازو ٹٹولنے لگا، پھر میرے ہاتھ دیکھے۔ یار یہ تو بڑے نرم نرم سے ہیں، لکھنے پڑھنے والے۔ وہ ہنسا اور میرا ہاتھ دبا کے چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ راول تیرے شاگرد نے تو کمال ہی کر دیا، ایک مزدور نے کہا۔ آخر میرا شاگرد ہے، راول نے فخری انداز میں کہا اور مجھے لے کر تختے پر بیٹھ گیا۔ یار تو بڑا اچھا ہے، اب اس میں اچھائی کہاں سے آ گئی؟ گھر سے مزدوری کرنے ہی تو نکلا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پر تو کچھ مختلف، کچھ عجیب ہے، راول نے کہا۔ پتہ نہیں، جو بھی ہو تمہارے سامنے ہو۔ راول کی آنکھوں میں میرے لیے بیک وقت الجھن، ستائش اور احترام تھا۔ ہم گھنٹے بھر بعد واپس ساحل پر پہنچ گئے اور پھر وہاں سے اپنے اسی سونے کے کمرے میں۔ یار میں نے تو بڑا تھک گیا ہوں، چائے پیوں گا، راول نے کہا۔ اچھا چلو میں بھی پی لوں گا۔ ہم دونوں بیٹھ گئے۔ ایک آدمی نے چائے کے کپ ہمیں دے دیے۔ حسب معمول گڑ کی چائے تھی۔ میں نے پوچھا، ادھر گڑ کی چائے کیوں ہوتی ہے؟ سمندری ہوا سے سینے میں جو بلغم بنتا ہے اور سینے میں جکڑن ہوتی ہے، گڑ اس کو صاف کر دیتا ہے۔ اچھا، میں نے جواب دیا اور چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ ذرا دیر میں ہم اپنے لیٹنے کی جگہ پر آ گئے اور لیٹتے ہی سو گئے۔ دوسری صبح ناشتے میں ہمیں پراٹھا اور چائے دی گئی۔ کچھ لوگوں نے رات کی دال سے پراٹھا کھانا پسند کیا۔ حسب معمول ناشتے کے بعد کام شروع ہو گئے اور ہم لوگ پاؤڈر پیک کرنے لگے۔ اس پاؤڈر میں نہ کوئی بو تھی اور نہ ہی کوئی عجیب سی بات۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ہم منہ پر لگانے والا ٹیلکم پاؤڈر بھر رہے ہوں۔ اس دوران کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ اس پاؤڈر میں کوئی زہریلا مواد ضرور شامل تھا، ورنہ ہاتھوں میں دستانے اور چہرے پر ماسک چڑھانے کی ہدایت نہ ہوتی اور پھر اس کے بعد اچھی طرح منہ ہاتھ دھونا۔ آخر کیا تھا اس پاؤڈر میں؟ دوپہر کے کھانے کے بعد دوبارہ کام شروع ہو گیا۔ رات کے کھانے میں کسی نے رات 11 بجے کی تیاری کا نہیں کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ آج رات نہیں جانا تھا۔ ہم کھانے کے بعد جا کر لیٹے تو فوراً ہی سو گئے۔ 2-3 دن گزر گئے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نئی چیز نہیں ہے زندگی میں، بس راول کوئی نہ کوئی بات کرتا رہتا تھا اور میں اس کا ہوں ہاں میں جواب دیتا رہتا تھا۔ کیا بات ہے، تم بالکل چپ چپ سے ہو گئے ہو؟ خیر تو ہے نا؟ ایک دن راول نے پوچھ لیا۔ کیا بات کروں؟ تھکن بہت ہوتی ہے، سارا دن کھڑے کھڑے پیکنگ کرو، رات کو سو جاؤ، میں نے کہا۔ تو مزدوری کی زندگی اور کیا ہوتی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر ہنس کے کہا، سگریٹ پیا کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ تو جو نہیں بتانا چاہتا وہ گھٹن بن جاتا ہے، سگریٹ کی دھوئیں سے سب نکل کے باہر پھیل جائے گا، تو خالی ہو جائے گا۔ اچھا، مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا علاج بتایا، لیکن مجھے سگریٹ کی عادت نہیں۔ عادت تو پڑ ہی جاتی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔
میں چپ ہی رہا، پھر ذرا دیر بعد میں نے کہا میں ذرا باہر جا رہا ہوں، یہاں سگریٹ کی دنیا سے دل بھاری ہو رہا ہے، عجیب سی بدبو ہوتی ہے۔ ہاں چرس پیتے ہیں اسی لیے، جو نہیں پیتے انہیں اس کی بو بری لگتی ہے، راول نے ہنس کے کہا اور پیر پھیلا کر لیٹ گیا۔ میں نے باہر کا رخ کیا، بیرک سے باہر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر تھا بھی کیا، بس ایک ہی جگہ تھی، یا اکا دکا گھر اور چھوٹی سی سگریٹ کی دکان۔ اس کے علاوہ یہ جگہ ویران تھی۔ میں چلتے چلتے سمندر تک پہنچ گیا، بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، مجھے ٹھنڈ لگنے لگی تو اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے تو میرے ہاتھ میں کچھ آ گیا۔ میں نے دیکھا رومال میں لپٹا ہوا نیلم پتھر میرے سامنے تھا۔ ان دنوں میں مجھے اس کا کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ اس کو غور سے دیکھنے لگا، اس میں عجیب سی چمک تھی، چاندنی رات میں وہ جیسے کسی آنکھ کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا، پھر اچانک مجھے خیال آیا۔ میں نے نیلم پتھر زمین پر رکھا اور جس پتھر پر میں بیٹھا ہوا تھا اس کو زور لگا کے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتھر بہت بڑا اور وزنی تھا اور نہ جانے کب سے وہاں پڑا ہوا تھا، اس کا ایک آدمی سے ہلنا ناممکن تھا۔ پھر میں نے نیلم پتھر اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اور دوبارہ اس بڑے پتھر کو دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ عجیب بات ہوئی، میرے زور لگانے سے وزنی پتھر اپنی جگہ سے ذرا ہلا۔ میں نے اور زور لگایا تو پتھر آگے کی طرف لٹک گیا۔ میں اپنی جگہ سن سا کھڑا رہ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں آگے بڑھا اور پتھر کو بازو پھیلا کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میں نے کوئی بہت بڑا سا فٹ بال اٹھا رکھا ہو۔ میں نے پتھر کو مضبوطی سے پکڑ کر اچھالنے کی کوشش کی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بڑی سی فٹ بال کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اچھالنے کی کوشش کرے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پتھر کو دور پھینکا، وہ گولی کی طرح میرے ہاتھوں سے نکلا اور کافی دور جا گرا۔ اس کے گرنے کی اچھی خاصی آواز آئی تھی، جیسے کوئی وزنی چیز زمین پر گری ہو۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا، تو گویا اس پتھر کی پر اسرار طاقت نے میرے وزن اٹھانے کی صلاحیت میں بے تحاشا اضافہ کر دیا تھا۔ یہ نیلم پتھر، جادوئی پتھر جو دھات کو سونے بنانے والا پارس بھی تھا اور وزن کو صفر کر کے کشش ثقل کو مات دینے والا بھی تھا۔ کیا چیز ہے جو میرے ہاتھ لگ گئی ہے؟ مجھے حیرت ہونے لگی، آخر کون سا عجوبہ میرے ہاتھ لگ گیا ہے؟ کیوں پنڈت مدن موہن اس پتھر کی تلاش میں تھا؟ میں نیلم پتھر کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ چاند کی روشنی میں وہ چمک رہا تھا، لیکن اس کے اندر سے بھی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں اس کو اپنی آنکھوں کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ یہ عجوبہ، یہ نایاب و نادر پتھر، اس کی تلاش میں پنڈت مدن موہن آخر کیوں تھا؟ پھر مجھے اس نے ایک اور بات کہی تھی کہ گھر میں رہنا گھر محفوظ ہوتا ہے۔ کیا میں نے گھر سے نکل کے کوئی غلطی کی تھی؟ کیونکہ اچانک لوگ میرے دوست بن جاتے ہیں، اور کس طرح میں لوگوں کو فوری طور پر مطمئن کرنے لگتا ہوں۔ میں پہلے بھی بات کرتا تھا، کئی بار تقریری مقابلوں میں بھی حصہ لیا تھا، لیکن اس طرح فی البلدیہ بولنا، ترنت جواب دینا، یہ سب بہت عجیب تھا۔ میں نے گہری سانس لی، پتھر کو رومال میں اچھی طرح لپیٹ کے جیب میں رکھا اور واپس چل دیا۔ راول گہری نیند میں بے خود تھا، میں بھی لیٹ گیا۔ فرش اب چپتا نہیں تھا، واقعی انسان کے اندر قدرت نے بڑی لچک رکھی ہے، وہ ہر ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ انجی لانچ والا اگر کبھی ادھر آیا اور اس نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے نہ پہچان پائے۔ میں تقریباً گھنٹے بھر اس کے سامنے رہا تھا، میری اس سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ ساری بات میں نجم گل کرتا رہا تھا، نجم گل۔ وہ اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ وہ امی، ابو، جلال بھائی اور توبہ، وہ سب کتنے پریشان ہوں گے، کہاں کہاں مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ انہیں میرا پتہ نشانی کیا معلوم، کیسے تلاش کریں گے مجھے؟ پتہ نہیں کیوں میں لہجہ لہجہ پیچھے جا رہا تھا، اور پھر وہ جان سوز، دل سوز بری چہرہ سراپا انتظار، کہاں ہوگی وہ؟ انجی لانچ والے کے قبضے میں۔ یار، جو لوگ اس کو پوجا کے لیے لے جا رہے ہیں وہ ان تک پہنچی یا نہیں؟ اور وہ پر اسرار نشان، چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، تالا خود ڈھونڈ لو۔ مجھے کسی تالے کی چابی کی تلاش نہیں تھی، مجھے تو بس اپنی عروہ کی تلاش تھی۔ اور پھر 11 دن، میں حساب کرنے کی کوشش کرنے لگا، آخر اس کو گئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، عروہ کا خیال آتے ہی جیسے غنودہ کیفیت کا تاخور ہو گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ سو جا، راول نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، کروٹ بدلی اور بولا،
ٹائم کھوٹا مت کر، یادیں ایسے ہی پریشان کرتی ہیں۔ اور میں چت لیٹ کے چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے محبوب، میری حیات کے سبب۔ اس نے میرے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ میں نے پریشان و معتجب ہو کر اس کو دیکھا۔ وہ میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ تم کیسے آئے؟ میں نے پوچھا۔ میں تم سے دور کب تھی؟ اس نے ایک ادائے دل برانہ سے پوچھا۔ کیا تم مجھے خود سے دور سمجھتے ہو؟ نہیں، میں نے وارفتگی کے عالم میں کہا۔ تم بھلا مجھ سے دور کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو میرے رگ و پے میں سمائی ہو۔ میری زندگی، میری ہر سانس تمہارے ہونے کے سبب سے ہے۔ اچھا؟ وہ بے حد دلکشی سے مسکرائے، پھر جیسے یکایک اداسی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ تم ایک دم سے مرجھا کیوں گئی؟ ہمارے درمیان جدائی کا سبب کوئی شے ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا چیز؟ کون سی شے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ تم اغماض برت رہے ہو، ورنہ تم اتنے لاپرواہ، اتنے بے خبر نہیں۔ جب سے یہ ہمارے درمیان آیا ہے، ہمارے دن رات کرب امیز ہو گئے ہیں۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ بتاؤ تو صحیح، کیا سبب ہے؟ میں نے پریشان ہو کر بے چینی سے پوچھا۔ پھینک دو اسے، اس نے اچانک جیسے ہذیانی انداز میں کہا۔ جاؤ، اس کو سمندر بٹ کر دو، جان چھڑا لو، یہی مجھ سے تمہیں دور کر رہا ہے۔ وہ اچانک اٹھی اور میرے سینے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عروہ کیا چیز پھینکنے کو کہہ رہی تھی۔ پھینک دو، لاؤ مجھے دو، میں اسے سمندر بٹ کر دیتی ہوں، یہی ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ کیا؟ میں نے تلخی سے پوچھا۔ آخر صاف صاف کیوں نہیں بتاتی ہو؟ وہ نیلگوں پتھر، یہی ہماری جدائی کا سبب ہے۔ جب سے یہ ملا ہے، تمہیں سوائے پریشانی کے کچھ نہیں ملا۔ لیکن میں نے کہا، لیکن کیا؟ عروہ نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں میں پیاری ہوں یا وہ بے جان بے روح پتھر؟ یہ بات نہیں ہے، مجھے تم سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں۔ میں نے فوراً کہا، تو لاؤ مجھے دو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں سمندر کی نظر کرنے۔ میں اسے جان چھڑوا کر تم سے جدائی کے سبب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ اس کا انداز جیسے جنونی ہو گیا۔ اچھا، تو پھر میری جیب سے اپنے ہاتھوں سے نکالو۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تم دو اپنے ہاتھوں سے، اپنی رضا سے۔ یہ کیا بات ہے؟ جب میں کہہ رہا ہوں تو لے لو، خود میری جیب سے نکالو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا۔ اچھا، تو تم نہیں مانو گی، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ارے ٹھہرو، میں نے گھبرا کر کہا اور جیب میں ہاتھ ڈالا۔ طلعت! اچانک مجھے جانی پہچانی آواز ہے۔ آپ؟ میں نے مڑ کے عقب میں دیکھا۔ جلدی کرو، عروہ نے تیزی سے کہا، میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ انہوں نے پوچھا اور وہ ہم دونوں کے پاس آ گئے۔ کیا مانگ رہی ہو طلال سے؟ عروہ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میں چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ، شدید نفرت تھی۔ یہ کیا؟ میں نے سوچا، وہ تو بے حد احترام کرتی ہے قادری بھائی کا، پھر انہیں ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ میں تو طلال سے مانگ رہی ہوں، عروہ نے خشک لہجے میں کہا۔ یہ میرا اور طلال کا معاملہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو مانگ رہی ہو وہ مجھے بھی تو بتاؤ۔ عروہ نے متوش نگاہوں سے اس کو یوں دیکھا جیسے وہ اس کی دشمن ہو، پھر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ پھر میں جاؤں؟ تم نہ کر رہے ہو۔ ارے نہیں، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور رومال میں لپٹا ہوا نیلگوں پتھر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ تم مجھے دے رہے ہو اپنی رضا سے؟ اس نے خوشی سے پوچھا۔ اس کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور پھر سے نرم کو نرم مزاج عروہ نظر آنے لگی۔ ہاں بھائی، اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، میں نے ہنس کے کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ دراز کیا۔ اس کی گلابی گداغ ہتھیلی میرے سامنے گویا چاندنی کی کاپ بن گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہتھیلی پر نیلگوں پتھر رکھ دیا۔ نہیں! اچانک اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ میں نے دیکھا سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا۔ برقی سرعت سے آنے واحد میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی ہتھیلی پر پتھر رکھنا چاہا۔ چند انچ کا فاصلہ تھا کہ میرے ہاتھ اور اس کی ہتھیلی کے درمیان کوئی اور ہاتھ آ گیا۔ پتھر سرخ مضبوط چوڑی ہتھیلی پر گرا اور ساتھ ہی عروہ کی چیخ گونجی۔ نیلگوں پتھر اب قادری بھائی کی ہتھیلی پر تھا۔ لمحوں میں ان کا ہاتھ میری اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کے درمیان حائل ہوا اور وہ پتھر قادری بھائی کی ہتھیلی پر جا ٹکا۔ میں نے حیرت سے پہلے ان کی طرف دیکھا، پھر دور کھڑی عروہ کو دیکھا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ تم کو کیا ہو گیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کے غصے بھری آواز میں کہی۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں جا رہی ہوں، اس نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ میں اس کی طرف لپکا تھا کہ قادری بھائی نے مجھے روک دیا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ اسے جانے دو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ عروہ نہیں ہے۔ نہیں، وہ عروہ ہے۔ شاید آپ اس کی باتوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، میں نے اس کی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔
وہ بہت پریشان ہے۔ صحیح کہا، وہ پریشان ہے، قید میں ہے۔ اسی کو چھڑانے کے لیے تم نے یہ جو کم مول لیا ہے۔ قادری بھائی نے کہا، یہ لو۔ وہ بس یہی لینے آئی تھی۔ انہوں نے نیلم پتھر مجھے تھما دیا، اس کی حفاظت کرنا۔ آپ کو پتھر کی پڑی ہے اور وہ چلی گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ راول نے نیند بھری آواز میں پوچھا۔ میں بری طرح چونک گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا، نہ قادری بھائی نہ عروا۔ ہاں، بس نیلم پتھر میرے ہاتھ میں تھا۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ وہ عروا نہیں تو پھر کون تھی؟ اور پھر قادری بھائی، وہ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے نیلم پتھر کی طرف دیکھا، وہ بس ایک عام سا پتھر دکھائی دے رہا تھا۔ اس میں کوئی چمک دمک نہ تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شیشے کا ایک عام سا ٹکڑا ہو۔ لیکن پھر عروا نے اس کو ہماری جدائی کا سبب کیوں قرار دیا تھا؟ آخر اس کو اس پتھر کے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو کبھی اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ اور پھر وہ کتنی عجیب بات کر رہی تھی، جیسے مجھ سے قول و قرار چاہ رہی ہو۔ کیونکہ آخر کیوں؟ وہ مجھ سے میری رضا چاہ رہی تھی۔ اور پھر اچانک جیسے میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ تو یہ بات ہے، یعنی اب یہ نیلم جادوئی پتھر میری ملکیت تھا، اور یہ پتھر دوسروں کو تب تک کوئی فائدہ نہیں دے سکتا تھا جب تک میں اس کو اپنی مرضی، اپنی رضا سے کسی دوسرے کے سپرد نہ کرتی۔ تو پھر جو لینے آئی وہ عروا نہیں تھی، تو پھر وہ کون تھی جو اس پتھر کو لینے آئی تھی؟ کیا کوئی اور بھی اس پتھر کی عجوبہ قوت اور جادو اثر شفائی اثرات کا جاننے والا تھا؟ پنڈت مدن موہن۔ انہوں نے کسی بے چینی، کسی شوق سے اس پتھر کے متعلق معلوم کرنا چاہتا۔ اس کے مطابق یہ دوسری دنیا کا دروازہ، دیوتاؤں کا نشان تھا۔ آخر کون سی دنیا کا دروازہ ہے یہ پتھر، اور کیوں کوئی اس کے حصول میں سرگرداں ہے؟ پھر پنڈت مدن موہن، وہ پنڈت ہیں، صاحب علم ہیں، لیکن اس کو چھل فریب سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تو بہت پڑھے لکھے وزادار شخص ہیں۔ کیا ان کے پاس کوئی پر اسرار قوت ہے؟ اور کیا پر اسرار ماورائی قوتیں اس پتھر کے حصول کے لیے سرگرم ہو چکی ہیں؟ بے شمار خیالات میرے کاسا سر میں چکرا رہے تھے، اور میں، طلال صدیقی، آخر کون ہوں میں؟ کیوں مجھے اس پتھر کا مالک بنایا گیا؟ کیوں مجھے اس پتھر کا حامل بنایا گیا؟ میں تو بس ایک عام سا آدمی ہوں۔ پنڈت مدن موہن، قادری بھائی دونوں نے مجھے پانی والا کہا تھا، اور امی نے بھی یہی کہا تھا کہ میری پیچیدگی کے باعث میری پیدائش کا عمل پانی میں ہوا تھا، اور اب میں سمندر کے کنارے، سمندر کے بیچ میں تھا، پانی والا، پانی کے درمیان تھا۔ میں سمجھ یہ گورکھ دھندا نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر عروا، وہ کیوں اور کس طرح میری زندگی میں شامل ہو گئی، اور ہمارے خواب بھی ایک جیسے؟ کیا ماضی میں بھی کچھ تھا؟ کیا یہ میرا دوسرا جنم ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتا۔ دوسرا جنم فقط ایک بکواس ہے۔ بھلا ایک انسان بار بار کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ ہر انسان الگ ہے، اس کا انداز، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جینا، تعلقات، معاملات، یہ سب دوبارہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جب ہم یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم پچھلے جنم میں کیا تھے، تو پھر دوسرے جنم کا کیا مقصد؟ جنم کا فائدہ تو تب ہو جب ہم پچھلے جنم کے ریکارڈ کے ساتھ ہیں۔ ہم چور تھے، بے ایمان تھے، مجرم تھے، مکار تھے، عیار تھے، قاتل تھے یا مقتول تھے۔ اگر ان دوسرے جنم کا مقصد پچھلے جنم کی کوتاہیاں، خامیاں، گناہ دور کرنا تھا، تو پھر پچھلا جنم یاد کیوں نہیں؟ اور پھر سارے لوگ ہمارے ساتھ دوبارہ جمائے کیوں نہیں؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ وقت کا چکر۔ میں نے خود کو صلاح دی، یہ وقت کا چکر ہے۔ شاید میں وقت کے کمپیوٹر میں، کسی ڈسک میں، کسی کمانڈ میں، کسی ڈیٹا میں انٹری ایرر کا شکار ہو گیا ہوں، اور پھر میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ آنکھ کھلے گی تو سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک زوردار چٹکی لی اور گہری تکلیف محسوس کی، مگر کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں ویسے ہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ راول سو رہا تھا، بلب کی پیلی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی، گویا یہ خواب نہیں حقیقت تھی، اور میں سچ میں موجود تھا۔ جو بیتا وہ افسانہ نہیں، جگ بیتی تھی، آپ بیتی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور خود کو پھیلا کے لمبا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سوا اس وقت میرے اختیار میں تھا بھی کیا؟ دوسرے دن مجھے براہ راست بتایا گیا کہ رات میں جانا ہے، تم تیار رہنا۔ خانو کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی جاتی راول نے تیزی سے پوچھا۔ خانو؟ کون خانو؟ میں نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جو ابھی ابھی تم سے بات کر کے گیا ہے۔ راول نے فوراً اس آدمی کی پشت کی طرف اشارہ کیا جو ابھی مجھ سے بات کر کے پلٹا تھا۔ اچھا، اس کا نام خانو ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ ہاں وہی، یہاں کا انچارج ہے، محتاط رہنا، بہت
کینا پرور ہے اونٹ کا بچہ، راول کے انداز میں نفرت تھی۔ کہہ رہا تھا کہ رات 11 بجے تیار رہنا۔ میں نے بتایا اس تک تمہاری غیر معمولی کارکردگی کی کہانی پہنچ گئی ہے، اب وہ تمہاری ٹو میں لگا ہوگا۔ راول نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ دیکھو بلال، اس نے سنجیدگی سے کہا، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، لیکن اس سے متعارف رہنا۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ تم پہلی بار میں اتنا وزن کیسے اٹھا لیتی ہو، اور پھر تمہارے پاؤں ایک مرتبہ بھی تختے پر نہیں ڈگمگائے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ تھا، جیسے کھانے سے زیادہ کسی اور چیز کی فکر نہ ہو۔ میں نے کن آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ خانو اپنی میز پر موجود ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ خلاف معمول وہ اس وقت موجود تھا، حالانکہ وہ عموماً چلا جاتا تھا۔ پچھلی بار وہ ہمیں مطلع کر کے چلا گیا تھا، لیکن تم تو وہاں موجود تھے، اور دوسرے بھی۔ جیسے سب نے وزن اٹھایا، ویسے ہی میں نے بھی اٹھا لیا۔ اس میں ٹو لگانے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہوا، تم شاید اپنی ہی جونک میں تھے۔ راول نے بتایا، ان صندوقوں میں سے بعض کا وزن 60 کلو سے بھی زائد تھا، جنہیں تم نے بآسانی اٹھا لیا، اور ایسے چل رہے تھے جیسے سر پر غبارہ باندھے چلے جا رہے ہو۔ اچھا، میں نے تعجب سے کہا، اور پھر دھیمی سیاسی کے ساتھ کہا، اس کا مطلب ہے کہ اگر بندے کو پتہ نہ ہو کہ وزن کتنا ہے تو وہ کافی وزن اٹھا سکتا ہے۔ ہاں، وزن زیادہ سے زیادہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ وزن اٹھانے کی ٹیکنیک؟ میں نے حیرت سے کہا، مجھے تو بالکل پتہ نہیں تھا۔ راول نے مجھے بھی یقینی سے دیکھا تو میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تو بس دل کی لگی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ دل کی لگی؟ راول نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ ثانیہ بھر میں مجھے احساس ہو گیا کہ میرے منہ سے غلط جملہ نکل گیا ہے، جس نے راول جیسے آدمی کو چھپا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے بڑے سرسری لہجے میں کہا، جب دل میں روٹی کی آگ لگی ہو تو پھر ایک حد کے بعد وہ دل کی لگی ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں اماں کیسی ہوگی۔ میری آنکھوں میں سچ مچ نمی آ گئی۔ امی کا خیال میرے دل کو محسوس کر گیا۔ جذباتی کیفیت میں بھی میں نے امی کی بجائے اماں کہنے کا خیال رکھا۔ راول نے میری آنکھوں میں دیکھ کے فوراً کہا، دل چھوٹا نہیں کرتے، ہفتے بھر کا حساب لے کے چلیں گے، اپنے اپنے گھر پیسے دے آئیں گے۔ کیا یہ میں جانے دیں گے؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ کیوں بھلا؟ راول نے حیرت سے سوال کیا۔ جانے کیوں نہیں دیں گے؟ یہ بیکار کیمپ تھوڑی ہے جہاں زبردستی قید کر کے مشقت لی جائے۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرتکز ہو گئیں۔ بس یوں ہی خیال آیا، اتنے دور ویران جزیرہ جہاں ان کی مرضی کے بغیر کوئی آ جا نہیں سکتا، کوئی قانون نہیں، کوئی حکومت نہیں، جہاں سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ راول دھیمے سے ہنسا، پھر بولا، بعض اوقات یہی چیزیں کمزوری بن جاتی ہیں۔ ان کے جہاز، اسٹیمر، لانچیں سمندروں میں چلتی ہیں، ان کی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، اور قانون کی آڑ میں دھندے چلتے ہیں، اس لیے یہی وجہ ہے کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ رازداری رکھو اور موج کرو۔ ہاں، کسی ٹاؤٹ کے لیے یہ قہر بن جاتے ہیں، یا پھر کوئی اس سے غداری کرے، کوئی ڈبل کراس کرے تو پھر ان کے انتقام کا عالم نہ پوچھو۔ اچھا؟ میں نے گہری سانس لی، پھر پوچھا، تم وزن اٹھانے کی ٹیکنیک کی بات کر رہے تھے؟ ہاں، وزن اٹھانا بھی ایک فن ہے اور ایک ریتم ہے۔ سر، کندھے، بازو، رانے، پاؤں، ان سب کے تال میل کے بغیر وزن اٹھایا نہیں جا سکتا۔ کندھوں کا جھکاؤ، ان کی سختی، ان کا اکڑا رہنا گردن کو سہارا دیتا ہے، اور گردن کو سیدھا اکڑا کے رکھنا، اور قدموں کے فاصلے رکھاؤ میں ایڑی اور پنجے کا زمین پر دباؤ دے کر وزن کی مناسبت سے قدموں کا فاصلہ طے کرنا، اور وزنی سامان کے لیے ٹانگوں کو پھیلا دے کر وزن کو بدن اور دونوں دھڑوں پر تقسیم کرنا، کمر کو وزن کے حساب سے لچک دینا، اور پھر سامان سر پر رکھتے ہوئے وزن کے دباؤ کو جانچنا کہ سامان آگے یا پیچھے کو سرک نہ جائے۔ سب وزن اٹھانے کے طریقے ہیں، ان سے آہستہ آہستہ جانکاری ہوتی ہے، لیکن تم تو جیسے منجے ہوئے ہو۔ راول کے لہجے میں ستائش تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی شعوری زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی باتیں سنی تھی۔ نہ پہلے کبھی وزن اٹھانے کا اتفاق ہوا، اور نہ ہی کبھی ایسی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ جس میں وزن اٹھانے کا مسئلہ درپیش ہو۔ حتیٰ کہ ابھی جلال بھائی کی شادی میں جو فرنیچر آیا تھا وہ بھی مزدوروں نے ہی لگایا تھا۔ مجھے راول کی اس قدر معلومات پر بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ تمہاری باتوں سے تو لگ رہا ہے کہ وزن اٹھانا ایک غیر معمولی کام ہے، مگر یقین کرو کہ میں نے بس اٹھا لیا۔ وہ جیسے تم نے کہا، میں نے تو بس تمہاری اسی بات پر عمل کیا۔ ہاں، سب ہی کہہ رہے تھے کہ راول کے شاگرد نے کمال کر دیا، جبکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تمہاری خدا داد صلاحیت ہے۔
شاید قدرت نے تمہارے اندر توازن کا کوئی آلہ فٹ کر رکھا ہے جو تمہاری آپ ہی آپ رہنمائی کرتا ہے۔ راول کے لہجے میں خلوص ٹپک کا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس پر حیرت ہوتی تھی، کیا چیز تھا وہ کیسی عورت کے لیے 2 بندے مار دیے، جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، جس کو جانتا بھی نہیں تھا، اور کوئی تعصب، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ افسوس تھا تو بس اتنا کہ کیسی عورت کے لیے بلا وجہ 2 بندے مار دیے۔ لیکن عجیب سی بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ راول کی ساری رام کہانی سن کے بھی مجھے اس سے کوئی نفرت نہیں ہوئی۔ کیا میں نے تسلیم کر لیا کہ اس نے جو کیا ٹھیک کیا؟ کیا وہ اپنے کیے پر حق بجانب تھا، یا پھر لاشعوری طور پر میں یہ سوچ چکا تھا کہ اس خرابے میں مجھے جو کوئی گفتگو کا ذریعہ میسر تھا وہ بس ایک راول ہوگا، یعنی کہ میں غرض کا پھندا ڈالے اس کے ساتھ تھا، یا پھر اس کا ترازو کا پلڑا منطق کی جانب جھک گیا تھا کہ اپنی کمزوری کو چاہے وہ محبت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو کسی پر آشکار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کوئی گرہ میرے اندر ضرور تھی کہ جو میں راول سے نفرت نہیں کر پایا، یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر اپنے بہتر میں بھی شدت پسند تھا، ملکیت پسند تھا، اور محبت کرنے والے، عشق کرنے والے تو ہوتے ہی شدت پسند ہیں، اپنے محبوب کی محبت اور جدائی میں، خلوت اور جلوت میں کوئی تیسرا برداشت نہیں کرتے۔ کیا میں بھی ایسی ہی مجموع میں سے کوئی ہوں؟ عجیب سے خیالات ہو رہے تھے میرے